السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 2 سوالات پر ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جب امام صاحب، خطیب صاحب ممبر پر تشریف رکھتے ہیں اور مؤذن صاحب جب اذان دینے لگتے ہیں دوسری اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں جو حاضرین اور سامعین ہوتے ہیں وہ آواز سے جواب دیتے ہیں، یا پھر خطبے کے دوران خطیب صاحب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیتے ہیں تو درود شریف آواز سے پڑھتے ہیں، یا پھر خطیب صاحب پہلے خطبے کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے درمیان کا، اس میں جب بیٹھتے ہیں تو حاضرین اور سامعین ہاتھ اٹھا کر آواز سے دعا مانگتے ہیں، یا پھر خطیب صاحب خطبے کے دوران دعائیہ کلمات کہتے ہیں تو حاضرین اور سامعین آواز سے آمین کہتے ہیں۔ ان سب مسائل کی کیا حقیقت ہے، آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ معزز سامعین، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب امام صاحب ممبر پر تشریف رکھتے ہیں، خطیب صاحب جب ممبر پر تشریف لاتے ہیں، اس وقت سے لے کر جب تک نماز شروع نہ ہو جائے اس وقت تک حاضرین اور سامعین کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ خطبے کے دوران با ادب، باوقار اور سکون و اطمینان کے ساتھ خاموش خطبہ سننا چاہیے، یہی فقہاء کرام نے مسئلہ بتلایا ہے۔ اسی طرح جب اذان کہی جائے گی تو اس کے جواب میں حاضرین اور سامعین کو دل ہی دل میں اس کا جواب دینا چاہیے، آواز سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر جب خطبے کے دوران خطیب صاحب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیں گے تو اس کے جواب میں بھی آپ کو، یعنی کہ درود شریف جب آپ پڑھیں گے تو درود بھی دل ہی دل میں پڑھنا چاہیے، آواز سے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر امام صاحب جب پہلے خطبے کے بعد بیٹھیں گے، جو وقفہ ہوتا ہے پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان، اس وقفے کے دوران احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ قبولیت کا تو وقت ہے، لیکن اگر دعا مانگنی ہی ہے تو دل ہی دل میں دعا مانگنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر جب خطیب صاحب خطبے کے دوران دعائیہ کلمات کہتے ہیں اخیر خطبے میں، تو اس وقت حاضرین اور سامعین آواز سے آمین کہتے ہیں۔ آواز سے آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں آہستہ دل ہی دل میں آمین کہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خطبہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز شروع نہ ہو جائے اس وقت تک حاضرین اور سامعین کو خاموش رہ کر خطبہ سننا چاہیے۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی جانب۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا کلمہ طیبہ کے ساتھ درود شریف بھی اس کا حصہ ہے؟ اکثر حضرات کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر سنائیں تو وہ سنانے لگتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملا کر پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، یعنی کہ کلمے کے ساتھ درود شریف کو بھی ملا کر کلمہ طیبہ مکمل بتلاتے ہیں، جبکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا جز نہیں ہے۔ اس میں کلمے میں اضافے کی غرض سے، اس میں زیادتی کی غرض سے صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھنا اور سنانا یا پھر سننا یہ صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ البتہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں درود پڑھنے کے طور پر، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام چونکہ کلمے میں آیا ہے، اس وجہ سے اور اس بنا پر اگر آپ درود پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کلمے پڑھنے کے بعد میں درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہہ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔